بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حضرات کرام، میلاد پاک کا پاک مہینہ چل رہا ہے اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی قریب ہے. نبی شب ربیع الاول شریف کی آج لگ چکی ہے اور انشاءاللہ ہندوستان ہم تمام غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بروز اتوار 12 ربیع الاول کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی عقیدت و احترام کے ساتھ آئے ہیں. رہا سوال ہم جو نشستیں مختلف مقامات پر کر رہے ہیں اس کی اہم وجہ یہی ہے. ایک تو ہمارے جو اپنے جشن میلاد کے پروگرامز ہوتے ہیں اس کو عوام تک پہنچایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی بہانے سرکار کا ذکر ہر گھر میں ہو جائے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جہاں کہیں پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ پروردگار عالم حکم فرماتا ہے فرشتوں کو کہ اے فرشتوں جاؤ دیکھو کہ پورے زمین پر کہاں میرے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے. حکم خداوندی پر پروردگار عالم کے حکم پر فرشتے روئے زمین پر ڈھونڈتے نکل رہے ہیں کہاں پر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. جہاں کہیں ذکر ہوتا ہے پروردگار عالم کے حکم کے مطابق جتنی دیر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رحمتوں کی اور نور کی بارش کی جاتی ہے. جب محفل ختم ہو جاتی ہے فرشتے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار تیرے حکم کے مطابق ہم نے روئے زمین پر گشت کرنے شروع کی، فلاں مقام پر تیرے حبیب کا ذکر ہو رہا تھا، تیرے حکم کے مطابق ہم نے محفل کے اختتام تک نور کی اور رحمتوں کی بارش کی. تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یاد رکھو کہ جتنے لوگ اس محفل میں تھے روز محشر میں انہیں بلا کسی پوچھ تاچھ کے بخش دوں. تو پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بے ارادہ تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو با ارادہ تھے. تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ بے ارادہ ہو یا با ارادہ ہو وہ لوگوں نے میرے حبیب کی محفل میں شرکت کی، انہوں نے میرے حبیب کا ذکر کیا، یہی میرے لیے کافی ہے اور ان کی بخشش کے لیے کافی ہے. تو اسی نیت کے تحت یہ محفلیں اس سال منعقد کی جا رہی ہیں اور بہت سارے خیالات، بہت سارے عقائد جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں تو اس کا بھی جواب تاکہ آپ دے سکیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی جہاں کہیں دین کی بات آتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کیا سعودی عرب میں ایسا ہوتا ہے کیا؟ عموماً ایک عام ذہن مسلمان جو بات کرتا ہے وہ یہی کہ سعودی میں ایسا ہوتا ہے کیا؟ تو سب سے پہلا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم کسی سعودی کے حق پہ ایمان نہیں لائے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لائے اور ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے. جبکہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ گواہی اسی صورت میں دی جا سکتی ہے جب آپ اپنی آنکھ سے دیکھیں تبھی جو ہے آپ گواہی دیں گے. لیکن یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے. تو ہم نہ اللہ کو دیں گے نہ ہم نے وہ کوشش کی، لیکن اللہ اور بندے کے بیچ میں ایک ایسی ذات اقدس ہے جس کا نام نامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ ہم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ حضور نے فرمایا کہ جنت ہے، ہم نے کہا جنت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دوزخ ہے، ہم نے کہا کہ دوزخ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مرنے کے بعد قبر میں سوال ہوگا، ہم نے کہا کہ سوال ہوگا۔ حضور نے کہا کہ قیامت برپا ہوگی، ہم نے کہا کہ قیامت برپا ہوگی۔ حد تو یہ ہوئی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے مومنوں کی جانیں خرید لی جنت کے عوض میں، اور ہم نے جانیں بیچ دی بغیر جنت دیکھے۔ جبکہ طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو جا کے ٹھوک بجا کر دیکھ کر کے جو ہے آپ دیتے ہیں۔ معمولی سا اگر پلاٹ بھی لینا ہو یا کوئی برتن بھی خریدنا ہو تو آپ جا کر دیکھیں گے، دیکھ کر اس کے بعد اس کی قیمت دیں گے۔ لیکن ہم نے جان بیچ دی اور اللہ نے ہماری جانیں خرید لی جنت کے عوض میں۔ اس کے کہنے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر۔ تو جنت تو مومنوں کو مل ہی جائے گی، کیونکہ قرآن میں ذکر ہے نا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے مومنوں کی جانیں خرید لی جنت کے عوض میں، تو اب یہ جان تو ہماری رہی نہیں۔ ہم تو اپنی جان سپرد کر دی ہے پروردگار عالم کو جنت کے عوض میں، تو اب یہ جان ہماری رہی نہیں۔ تو اب یہاں پر پابجائی ہے، ہر چیز کے حکم کی پابندی ہے، مالک کے حقیقی کی پابندی، اس کے حکم کے بجا لانا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ایک بہت لمبی بحث ہے، اگر وہ اس پر چلے جاؤں تو پھر دوسرا موضوع ادھورا رہ جائے گا۔ خیر بہرحال، تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ ہم کوئی سعودی ریال پر یا سعودی کے کسی شاہ پر یا سعودی کے کسی کے مولوی کے اوپر ہم ایمان نہیں لائے۔ سعودی عرب کی اگر ان کی تاریخ حکومت کی دیکھی جائے گی تو 100 سالہ پرانا تاریخ ہے۔ اس سے پہلے جب ترکیوں کی جب حکومت تھی تو اس وقت تو جشن میلاد بڑے زور دھوم دھام سے منایا جاتا تھا۔ اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو آج جو دوسروں کے تیوہار میں آپ دیکھتے ہیں کہ چراغ لگائے جاتے ہیں، صحابہ کی زندگیوں کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو شب میلاد سارے مدینہ منورہ کو چراغوں سے جب روشن کیا جاتا ہے۔ تاریخ پڑھے نہیں، تاریخ معلوم ہے نہیں۔ سعودی میں ایسا ہوتا تھا تو سعودی میں پہلے کیا ہوتا تھا؟ حجاز مقدس جسے کہا گیا، جس کو ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، مکہ شریف کہتے ہیں، کہ وہاں پر کیا ہوتا تھا؟ اب یہ تو بات ہو گئی صحابہ کی، یہ تو بات ہو گئی انسان کی کہ وہ روشن کیا کرتے تھے، تو اس میں بھی کچھ ہیلے حوالے نکالیں گے، کیونکہ آج کے جتنے مفتی ہیں ان کا تو انداز ہے تخت کو جتنے کیلے مفتی کودتے ہی گئے۔ آپ انداز میں ایک سوال کریے، اس میں اگر کچھ بینیفٹ نکلتا ہے جا کے مفتی صاحب یہ فیصلہ ہے، یہ ایسا کرنا ہے، تو پھر لفافے کے وزن کے اوپر آپ کو فتویٰ بھی مل جاتا ہے۔ تو آج کے ہم کو جو ہے مفتی نہیں چاہیے، نیم حکیم خطرے جا، نیم عالم خطرے امام۔ تو بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کا سلسلہ کوئی آج کا نیا نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ لیکن کچھ کمزور عقیدے، بد عقیدے والے ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے نکالے۔ عید تو دو ہے، رمضان کی عید، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی کہاں سے نکالے؟ تو ان کا یہ جواب ہے کہ یہ وہ عید ہے جو عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، جس کے صدقے میں ملی، یہ عید کے صدقے میں ملی۔ کیونکہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ جب کائنات ہی نہیں ہوتی تو عید الاضحیٰ کہاں سے ہوتی، عید الفطر کہاں سے ہوتی؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ایسے بلند کیا کہ صبح قیامت تک آپ کا ذکر ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر رسول کا ذکر ہوگا۔ پتہ اگر اللہ اللہ کرتا ہے تو وہاں پر رسول کا ذکر بھی ہے۔ چرند پرند اگر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر رسول کا ذکر بھی ہے۔ تو رسول کے ذکر کا آپ کی کوئی محتاج نہیں ہے، لیکن یہ ہماری اپنی سعادت مندی ہے، یہ ہماری اپنی خوش نصیبی ہے کہ ہم کو رسول کا ذکر کرنا ہے۔ تو جس طریقے سے حجاز مقدس عرب میں شب میلاد کا اہتمام کیا جاتا تھا، تو جب کوئی روشنی نہیں تھی تو چراغ لگائے جاتے تھے۔ کس لیے لگائے جاتے تھے؟
بی بی آمنہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہ جس وقت حضور سرکار مدینہ تشریف لا رہے تھے، پیدا ہو رہے تھے، آپ کی آمد ہو رہی تھی، تو اس وقت ساری کائنات کو اتنا روشن اور منور کر دیا گیا تھا کہ آپ اپنے حجرے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ رہے تھے۔ کائنات کو اتنا روشن کیا گیا تھا۔ اور پھر فرماتی ہے کہ جبریل امین فرشتوں کے لشکر کے ساتھ اتنا بڑا قافلہ لے کر نیچے اتر رہے تھے کہ آپ کے ہاتھ میں جھنڈے تھے اور ہر جھنڈے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ ایک جھنڈا کعبہ شریف پر لگایا گیا، ایک جھنڈا بی بی آمنہ کے حجرے پر لگایا گیا، ایک جھنڈا بیت المقدس پہ لگایا گیا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ بی بی آمنہ فرما رہی ہے۔ تو آج ہم جب جھنڈے لگاتے ہیں تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جھنڈے کہاں سے نکالے؟ تو یہ ہماری ایجاد نہیں ہے، بلکہ حضرت جبریل امین جو ملائکہ کے سردار ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آپ جھنڈے لے کر اتر رہے تھے اور آپ نے جھنڈوں کو نصب کیا۔ تو یہ جو سنت ہے جھنڈے لگانے کی، یہ حضرت جبریل امین کی سنت ہے۔ کائنات کو روشن جو کرنا ہے وہ پروردگار عالم کی سنت ہے، لیکن ہماری تو اتنی اوقات اور ہستی نہیں کہ ہم کائنات کو روشن کریں۔ اپنی اوقات اور اپنی ہستی کے حساب سے ہم اپنی گلی، اپنا محلہ، اپنا گھر ہم روشن کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج شب میلاد ہے۔ قرآن میں جیسے کہ ذکر ہوا کہ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے افضل ہے۔ کیوں ہے؟ اب آپ سورہ کی آگے کی تفصیل میں جائیں گے تو پتا چلے گا کہ اس رات فرشتے روئے زمین پر اترتے ہیں، اسی لیے یہ رات ہزاروں راتوں سے افضل ہو گئی۔ اور فرشتوں کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ وہ میرے سرکار مدینہ کے دربار کے جاروکش ہے، جھاڑو دینے والے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس کے طواف کے لیے صبح 70,000 فرشتے، شام 70,000 فرشتے اترتے ہیں اور سرکار مدینہ کی مزار اقدس کا طواف کرتے ہیں۔ ایک دن میں 1,40,000 فرشتے اترتے ہیں، اور ایک جو گروپ آتا ہے تو پھر صبح قیامت تک ان کا نمبر بھی آنے والا ہے۔ یعنی اتنے فرشتے اتر کر طواف کر رہے ہیں ہر روز۔ تو اب سوچئے کہ وہ فرشتے جب اترے لیلۃ القدر میں زمین پر تو 1000 راتوں سے بہتر ایک رات ہو گئی۔ اب جس رات، جس شب، جس صبح میرے آقا جو ہے زمین پر تشریف ہے، وہ شب کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جشن میلاد کیوں منایا جاتا ہے اور کون مناتے ہیں۔ جشن میلاد منانا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ آنکھ سے دیکھ کے نہیں مانے تو یہ لوگ سن کے کیا مانیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے، سورج کو پلٹا دیا، نہیں مانے، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے، نہیں مانے، درختوں کو اپنی اطاعت کروائی، نہیں مانے، زمین کھل گئی، نہیں مانے، تو یہ لوگ سن کے کیا مانیں گے؟ ہم وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھے کے لبیک بولنے والے ہیں، ہمارا شمار ان میں ہے۔ تو میلاد بغیر دیکھے کے ماننے والے میلاد مناتے ہیں، دیکھ کر بھی جو نہیں مانے ان کو جو مانتے ہیں وہ میلاد نہیں مناتے ہیں۔ بہت کھلے الفاظ ہیں۔ مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ جب شادی بیاہ ہوتا ہے تو بڑے اہتمام کیے جاتے ہیں، نمود تو مسجد میں نکاح ہوتا ہے، لیکن آپ شادی خانے میں جائیے رنگ روپ بالکل الگ ہوتا ہے، سوٹ پہنا جاتا ہے، ٹائی لگائی جاتی ہے۔ یہ کہاں سے لائے؟ یہ بدعت نہیں ہے۔ بدعت اس کو کہتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا۔ تو پھر آج اے سی کی مسجد کیسے بن گئی؟ آپ اے سی کی کار میں کیوں پھر رہی؟ آپ ٹائی لگا لیے، سوٹ پہن لیے، کیوں پہن رہے؟ بدعت جو ہوتی ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو پھر تراویح بھی بدعت ہے، تراویح کی جماعت بھی بدعت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیام کردہ، لیکن علماء حق اس کو کیا بولے؟ بدعت حسنہ، خوبصورت بدعت جو اللہ کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ بدعت ضرور ہے، لیکن وہ بدعت کہاں لے کر جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ تو آپ جیسے نکلیں گے، اگر آپ کو
अरे बिदत है नहीं करना, ये शिरक है नहीं करना। ना शिरक की तारीफ मालूम, ना बिदत की तारीफ मालूम। सो में बड़ी बिदत तो फिर आप हम हो गए, है ना। हुजूर के दौर में जो नहीं था वो चीज हो गई तो बिदत, तो फिर आप भी बिदत, मैं भी बिदत, सब बिदत। ये जुहला की बातें हैं, अकायद से दूर करने की बात है। शिर्क की तारीफ क्या है? शिर्क की तारीफ ये है कि आप अल्लाह की जात में किसी को शरीक करें, और एक बंदे मोमिन जो आम से आम आदमी भी हो, जो पढ़ा लिखा भी ना हो, वो अल्लाह की जात में किसी को शरीक नहीं करेगा। दरगाह में जाएगा तो ये सोच कर जाएगा कि ये अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का महबूब बंदा है। कोई आप मुसलमान ये सोच के नहीं जाएगा कि नौजुबिल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये खुदा है। कोई जाता है? कोई नहीं जाता। अगर दरगाह शरीफ पर खदमबोसी भी कोई करता है, जाहिल से जाहिल, जो कम इल्म, जिसको इल्म नाम की चीज नहीं है, अगर आप उससे पूछेंगे कि मियाँ तुम दरगाह को आए? जी हाँ आया। क्या सोच के आए? उन्हें ये बोलेगा कि भाई ये अल्लाह के महबूब है, अल्लाह के वली है, मैं इसलिए इनकी बारगाह पे आया हूँ। कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं खुदा की बारगाह में आया हूँ। तो शिर्क हो ही नहीं सकता। शिर्क जब तक के नहीं है जब तक के आप अल्लाह की जात में किसी को शरीक ना करें। आप एक तरफ तो पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, उसकी जात में कोई शरीक नहीं है, वाहदहु ला शरीका लहू, उसकी जात वाहिद है, उसकी जात में कोई शरीक नहीं हो सकता, तो फिर शिर्क हुआ का। अब रहा कि ये बात की जाती है कि भाई दरगाह पे जाके मांगना कहाँ जाए, ये होते हैं सवाल। तो अब इसका एक आसान सा जवाब है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी है जो नाबीना है, वो चाहे कि जो है मैं हुजूर की दुनिया का मैं नज़ारा कर सकूं, हुजूर का चेहरे अक़दस देखूं, तो कहाँ गए? मस्जिद नहीं गए, बैतुल्लाह शरीफ नहीं गए, सीधा हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर किस तरीके से अपने उम्मतियों को दर्द देने सीखने की जरूरत है। जब आकर बोले कि या रसूलल्लाह मैं इस दुनिया की रंगीनियों को देखना चाहता हूँ और आपके चेहरे अक़दस को देखना चाहता हूँ, तो हुजूर ने फरमाया ठीक है जाओ वज़ू करो, 2 रकात नफील पढ़ो। उसके बाद फरमाया कि मेरे रुख की तरफ, मेरे चेहरे की तरफ रुख कर कर बैठ जाओ। आपने बैठा दिया। बैठाने के बाद दुआ पढ़ाई। तिरमिज़ी, बुखारी, तमाम सित्ता की अहादीस की किताब में ये हदीस मिलेगी आपको। अपने रुख की तरफ, अपनी तरफ चेहरा सहाबी का करवा लिए, करवा कर ये दुआ पढ़वाई कि अल्लाह तेरे हबीब के वास्ते और वसीले से मैं तेरी बारगाह में अपने आंखों की बीनाई चाहता हूँ, तू अता करो। तो वास्ते और वसीले की तालीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने सहाबा को दे रहे हैं। हजरत खतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जंग में आंख पे तीर लगी, आंख बाहर निकल गई। हजरत खतादा किसी तबीब के पास नहीं गए, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, सीधा सरकार के खेमे में आ गए। आके बोले या रसूल अल्लाह मेरी आंख होना, मेरी आंख निकल गई। तो हुजूर फरमाए कि आंख की बजाय जन्नत दे रहा हूँ। क्या फरमा रहे? जन्नत दे रहा हूँ। तो हजरत खतादा समझ गए कि रहमत का दरिया जोश में, जन्नत तो मिल गई। बोले या रसूल अल्लाह जन्नत तो आप अपने से दे रहे हैं, मेरे बोलने से आंख दे दी। तो तारीख लिखती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लवाब जैन उनकी आंख में लगाए और उनकी आंख का डल्ला उनकी जो है जगह पे लगा दिए। तो हजरत खतादा ये फरमाते हैं कि सुबह यानी मेरे आखिरी दम तक उस आंख की बीनाई कभी कम नहीं हुई, बल्कि उससे ज्यादा मुझे दिखने लगा। तो ये सहाबी का अकीदा है कि हुजूर से मांगना। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जो लोग अपने नफ्स पर जुल्म किए वो मेरे हबीब की बारगाह में आ जाए। एक सहाबी रसूल रोजा रखे, भूख लगी, प्यास लगी, रोजा तोड़ दिए। कहाँ जाना? रोजा किसके लिए रखा जाता है? कहाँ है उन्होंने? सरकार की बारगाह में। या रसूल अल्लाह हलाक हो गया, या रसूल अल्लाह हलाक हो गया। बोले क्या हुआ? बोले रोजा रखा था, भूख लगी, प्यास लगी, तोड़ दिया।
تو حضور فرمائے ٹھیک ہے کفارہ ادا کرو. بولے کیا کفارہ؟ تو بولے 1 دینار 60 روزے رہ جاؤ. تو صحابی عرض کری 1 نہ ہوا 60 نہ ہوا کہاں سے رہوں گا؟ تو بولے 60 مسکین کو کھانا کھلا دے. تو بولے میں اتنا غریب ہوں کہ 60 مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا. بولے بیٹھ جا. تھوڑی دیر میں حضور کی بارگاہ میں کھجور کی بوری توفتاً آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. فرمایا وہ مسئلہ جو پوچھ رہا تھا کفارہ والا صحابی کو بلاؤ. آپ حاضر ہوئے. بولے یہ لے کر جا کھجور اور غریب مدینے کی تمام بستی میں جتنے غریب اور مساکین ہیں ان کو بانٹ دے. صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس مدینے کی پاک بستی میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی بھی نہیں ہے. تو سرکار فرمائے تو کھا تیرے بچوں کو کھلا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو یہ رحمت للعالمین کے سائے کا اثر ہے, ان کے دامن کے اثر ہے. یہ ڈائریکٹ فلائٹ کے جو لوگ ہیں نا ان لوگوں کا کچھ ہونے والا نہیں ہے. کیوں؟ ڈائریکٹ مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو عالم میں وسائل میں بھی جایا, وسیلے سے جوڑا. اگر جیسے پروردگار عالم کن فرمایا ساری کائنات بن گئی, جنت بن گئی, دوزخ بن گئی, پہاڑ بن گئے, جھاڑ بن گئے, دریائے بن گئی, سب بن گیا. کن فرمایا. کن فرماتا تو کیا آپ ہم نہیں پیدا ہوتے؟ آدم کو پیدا کیا, حوا کو پیدا کیا, 2 کا میل ہوا, اس کے بعد میں نسل شروع ہوئی. کیوں؟ مقصد یہ ہے کہ یہ عالم وسائل ہے, یہ یہاں پر وسیلے سے آنا ہے, ورنہ اس کی قدرت کو تو چیلنج نہیں کر سکتے. کیا آپ کو اللہ کی قدرت پہ شک ہے؟ کن فرماتا سب ہو جاتا. نہیں کیا گیا. فرشتوں کو بلایا گیا, بولے مٹی گوندو, پانی لاؤ, آگ لاؤ, مجسمہ آدم تیار کیا گیا. اس کے بعد جو ہے اب ان لوگوں کا جو گرو گھنٹال ہے اس کو بولے سجدہ کرو. سجدہ تعظیمی تھا, سجدہ کرو. بولے نہیں میں تو اتنی عبادتیں کرتا ہوں, میرے کو اتنا علم ہے, میں ایک مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں گا. اللہ کی نافرمانی کیا, کیا کرے پروردگار عالم, اس کو جھٹکا دیے, مردود کر دیے. آج جس کو ہم ابلیس کے نام سے جانتے ہیں. تو جو اللہ کی بارگاہ سے جھٹکارا گیا وہ سب سے پہلا وہی تھا جو تعظیم سے انکار کیا. تعظیم سے انکار کرنے والے کو ہی پروردگار عالم کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا. اسی لیے کہا گیا کہ با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. جو تعظیم کرے گا نوازے جائے گا. آخری واقعہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کے اوپر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, اس لیے میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کیونکہ بہت عام چلن چل رہا ہے کہ اللہ سے مانگو. یقیناً اللہ سے مانگنا ہے, لیکن دوسری طرف پروردگار یا سرکار مدینہ یہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً خزانہ اللہ کا ہے, دینے والے ہاتھ میرے. خزانے کو لٹانے والے انہوں ہیں. پروردگار عالم کا خزانہ ضرور ہے, دینے والے ہاتھ رحمت للعالمین کے. ایک وقت حضرت ربیعہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خادمہ, آپ حضور کی خدمت میں مصروف ہے. یہ بھی حدیث شریف بخاری میں, ترمذی میں, ابو داؤد میں ہے. حضور نے فرمایا یا ربیعہ سل, اے ربیعہ مانگ. دوسری روایت میں ہے یا ربیعہ سل ماشیتا, اے ربیعہ مانگ لے جو کچھ تو چاہتا ہے. اگر میں یہاں اس محفل میں بیٹھ کے بولوں کہ بھائی آپ کو کیا مانگنا ہے مانگو, کوئی گولکنڈہ قلعہ مانگ لیا, کوئی معراج ہوٹل مانگ لیا, تو میری دینے کی سکت بھی تو ہونا نا. میری جو سکت ہوگی, اگر میرے جیب میں 10,000 ہوں گے تو میں تحریدار لگا کر بولوں گا کہ بھائی میرے پاس 10,000 ہے, 10,000 میں سے جو مانگنا چاہتے مانگ لو. میں اپنے کو ٹٹول لوں گا پہلے. لیکن اس حدیث کے الفاظ کو دیکھو کہ سرکار کیا فرما رہے ہیں, یا ربیعہ سل ماشیتا, اے ربیعہ مانگ لے جو کچھ تو چاہتا ہے. کچھ بھی مانگ سکتا ہے مانگنے والا, مانگنے والے کو کوئی تجدیدات, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیہ ہے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جنت میں آپ سے آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. کیونکہ جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر حضور پاک رہنے والے, سب سے اونچا مقام جو ہے جنت میں وہ میرے آقا کا ہے. تو حضور پاک کے خادم یہ بول رہے ہیں میں آپ سے آپ کا جنت میں ساتھ مانگتا ہوں. حضور فرما رہے ہیں ربیعہ یہ تو مل ہی گیا,
اور مانگ لے کچھ چاہتا ہے. تو پھر حضرت ربی عرض کیے کہ مجھے جنت بھی مل گئی, جنت میں آپ کا ساتھ بھی مل گیا, اور کیا چاہیے. اسی مقام پر میرے چچا حضرت کا شعر ہے کہ جو ہے نہریں بھی ہوں گے, باغ بھی ہوں گے, مجھ کو نہیں خواہش ان کی, ایسی جنت میں رکھ یا رب ساتھ جہاں ہو یار کا. تو جو ہے غلام ان کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کائنات ہے پوری, کیونکہ آپ تو رحمت للمسلمین بنا کر نہیں بھیجا گیا, رحمت للعالمین ہے. چرند کے لیے, پرند کے لیے, درخت کے لیے, نہروں کے لیے, پہاڑوں کے لیے, انسانوں کے لیے, حیوانات, ہر ایک کے لیے آپ رحمت ہے. لیکن رحمت کے طلبگار تو بنو. رحمت کے طلبگار نہیں بنیں گے اور بولیں گے کہ رحمت نہیں مل رہی ہے تو کہاں سے ملے گی. تم ان کی رحمت پہ بھروسہ نہیں کر رہے, اس لیے ساری دنیا کے لیے رحمت بنے ہوئے. ان کی رحمت پر چلو تو پھر دیکھو کیسے ہوتا ہے. بہرحال عرض یہی کرنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد کو خوشو و خضو کے ساتھ منائیں, اپنے گھروں میں درود و سلام کی محفلوں کا انعقاد کریں, حسب استطاعت روشن کریں, سجاوٹ کریں, تاکہ ہمارے گھر میں بھی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو, رحمتوں کا نزول ہو. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر خاص عنایت ہو. جب ان کی عنایت ہوگی تو ہر بیڑا پار ہوگا, ہر بیڑا پار ہوگا جب ان کا کرم ہوگا. ان کے کرم پہ اگر ہم نہیں تو پھر یاد رکھو, ایک کسی شاعر نے کہا کہ زمین کے نہیں, آسماں کے نہیں, جو تم سے چھوٹے تو پھر کہیں کے نہیں. معلق ہے, سرکار مدینہ کی ذات سے چھوٹے تو پھر معلق ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے جو ہے ان کی سنتوں کو عام کیا, تابعین نے کیا, تبع تابعین نے کیا, اماموں نے کیا. اب اس کے بعد سلسلہ چل رہا ہے اولیاء کا, وہ صبح قیامت تک جاری رہے گا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ یہ بے خوف بے نیاز ہے, ان کے اوپر کوئی خوف طاری نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی رضا میں جی رہے ہیں. پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو ہاتھ سے عبادت کر, میں تیرا ہاتھ بن جاؤں گا. تو منہ سے عبادت کر, میں تیرا منہ بن جاؤں گا. تو پیر سے عبادت کر, میں پیر بن جاؤں گا. تو زبان سے عبادت کر, میں زبان بن جاؤں گا. تو اولیاء اللہ کی زندگی کا مطالعہ کرو, ان کی زندگی صرف عبادت رہی. اب وہاں پر باقی انہوں نے رہے, صرف اس کے تجلیات ہیں. جب ان کے تجلیات رہتے ہیں تو پھر وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو وہاں پر جانا اور ان کے واسطے اور وسیلے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں مانگیں گے تو ہماری گناہگار زبان کوئی اثر کرنے والی نہیں ہے, لیکن جس کا واسطہ اور وسیلہ ہوگا وہ اثر کرے گا. آج حکومتوں میں کیا کرتے ہیں, ہم کام نہیں بنا تو ریکمینڈ لیٹر لیتے ہیں نا. اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہے, کیا کرتے ہیں, ایک ہائر آفیشیل کا لیٹر. کیوں؟ ریکمینڈ ہے, واسطہ ہے, وسیلہ ہے کہ بھائی میں ان کے توسط سے آیا ہوں, میری طرف نہ دیکھیں. تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں بھی یہی ہے, کوئی کہتا ہے کہ میں غریب نواز کا واسطہ لے کے آیا ہوں,